وہ اسی طرح اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتی واپس پلٹی اور سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے سڑک پہ چل دی۔ عقل کے سارے راستے عجب دھوئیں میں گم ہوتے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد آج وہ شام کی چائے سرو کرنے ٹرالی دھکیلتی باہر لائی تھی۔ لان میں سب بڑے یوں ہی بیٹھے تھے، ادھر ادھر کی خوش گپیاں، تبادلہ خیال چل رہے تھے۔ محمل، میری چائے میں کینڈل ڈالنا بیٹا۔ آغا جان جس بے تکلفی سے کہہ کر غفران چچا سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نائمہ اور فائزہ نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب سے فواد بھائی جیل گیا تھا، ان دونوں کا الائنس اتحاد تائی مہتاب سے ہٹ کر بن چکا تھا۔ دونوں کے خواب اسے داماد بنانے کے چکنا چور ہو گئے تھے اور اب وہ مزید تائی کی خوشامدید کرنے کے بجائے انہیں بے رخی دکھانے لگی تھی۔ یہ لیجئے آغا جان۔ اس نے بھی پورے اعتماد سے کپ ان کو تھمایا اور پھر تائی مہتاب کو، جو الگ سی گمسم سی بیٹھی تھی۔ تھینک یو محمل۔ جانے انہوں نے کس دل سے بظاہر مسکرا کر کہا۔ فائزہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نائمہ کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ نائمہ نے ہوں کہہ کر سر جھٹکا۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ اچانک وہ اس پہ اتنے مہربان کیوں ہو رہے تھے۔ وہ خالی ٹرے لیے اندر آئی تو سیڑھیوں سے اترتا حسن، جو شرٹ کے کف بند کر رہا تھا، اسے دیکھ کر لمحے بھر کو رک گیا۔ محمل، ایک پرانا منظر اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ فواد کا یوں اترنا، پھر اس کا اس سے چائے دینا اور وہ انگلیوں کا ٹکرانا۔ کیا تب فواد نے یہ سوچا تھا کہ یہ لڑکی بھی اس کا ہتھیار بن سکتی ہے؟ اتنی ارزاں تھی وہ۔ منظر وہی تھا، بس چہرہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگیں۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف آئی۔ محمل، رکو، سنو۔ وہ سرعت سے اس کے پیچھے لپکا اور کچن کے دروازے پہ ٹھہر سا گیا۔ اندر مسرت کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ محمل ساتھ ہی کرسی پہ رخ موڑے بیٹھی تھی۔ اونچی بھوری پونی ٹیل جس سے اس کی لمبی گردن پیچھے سے جھکتی تھی اور کرتے کے اوپر دوپٹے کو شانوں پہ ٹھیک سے پھیلائے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ چہرہ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے اس سائیڈ پوز سے بھی حسن کو اس کی جھکی آنکھوں کا سوگوار سا رنگ دکھائی دیا تھا۔ اسے لگا وہ بہت بدل گئی ہے۔ محمل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسرت کا سلیب کو رگڑتا ہاتھ تو رک گیا۔ انہوں نے حیرت سے گردن موڑی۔ حسن، چچی، محمل کو کہیے ذرا میری بات سن لے۔ انہوں نے اسے دیکھا جو بے تاثر سی لب بھینچے سر جھکائے کرسی پہ بیٹھی تھی۔ محمل، حسن بلا رہا ہے۔ میں ان کے باپ کی نوکر ہوں جو آؤں؟ اس کا دل چاہا وہ یہ کہہ دے، مگر صبح ہی تو فرشتے نے اس سے کچھ کہا تھا۔ محمل، مسرت نے پھر پکارا، انہیں جو کہنا ہے یہیں کہہ لیں، منظور نہیں ہے تو بے شک نہ کہیں۔ وہ سر جھکائے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک قسم اس اترتی فجر میں اس نے کھائی تھی، وہ قسم اسے اب آخری سانس تک نبھانی تھی۔ محمل، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بے بس سا اس کے سامنے آیا۔ وہ تمہیں فواد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تم خود کو اس کیس میں مت الجھاؤ۔ اس نے گردن اٹھائی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محمل کا چہرہ بے تاثر تھا، بالکل سپاٹ۔ آپ نے کہہ لیا جو کچھ کہنا تھا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے آلووں کی ٹوکری قریب کھسکا کر میز سے چھری اٹھائی۔ وہ چند لمحے بے بس سا اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ مسرت الجھی سی اس کے قریب آئی۔ کس کیس کی بات کر رہا ہے حسن؟ آلو گوشت میں بنا دوں گی، آپ قورمہ دیکھ لیجئے۔
اور کھیر بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی کو کوئی شکایت ہو۔ وہ اب مگن سی آلو چھیل رہی تھی۔ مسرت گہری سانس لے کر سلیب صاف کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ نہیں بتائے گی، اور وہ آلو چھیلتے اس عجیب بات کو سوچ رہی تھی جو صبح اس کو فرشتے نے کہی تھی، جب وہ رشتے داروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی آیتیں پڑھ کر تڑپ گئی تھی اور پوچھا تھا کہ یہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان کے لیے کیا سزا بتائی گئی ہے۔ یتیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے۔ محمل میں اور میری ماں ان قرابت داروں کی جیسی خدمت کرتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اس خدمت کا کبھی ان کو احساس بھی دلایا؟ اماں تو ہر وقت جھوتی رہتی ہے، مگر میں ادھار رکھنے کی کاہل نہیں ہوں۔ وہ ایک کہیں تو 10 سناتی ہوں، ایک ایک آئٹم گنواتی ہوں جو بناؤں۔ اس نے فخر سے کہا اور پھر فرشتے کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو لگا کچھ غلط کہہ دیا، یعنی سب کیا کرایا ملایا میٹ کر دیتی ہو۔ یہ تو ان پہ ظلم ہے۔ ظلم؟ میں ظلم کرتی ہوں ان پہ؟ وہ شاکڈ رہ گئی۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، ایک کی ایک سنانا برابر کا بدلہ ہے، مگر 9 اوپر سنانا زیادتی ہے۔ اس کے حق میں کمی ہے، وہ مجھے جو بول دیں اور میں آگے سے چپ کر جاؤں، ایک بھی نہ سناؤں۔ تم اگر سنا دو گی تو برابر کر دو گی، پھر تم ان کے کیے کا شکوہ کسی سے کرنے کی حقدار نہیں ہوگی۔ معاف کر دیا کرو۔ اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کیا کرو۔ ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے میں نے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو۔ صبر وہ ہوتا ہے کہ اگر سر پہ بھاری پتھر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو تمہاری ماں کرتی ہے۔ اور احسان، صبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویے کے جواب میں بہت اچھا رویہ دو۔ میں کیوں کروں یہ سب؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہا کرتے تھے کہ بدلے کی صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا۔ محمل اس پہ تو آپ کو اجر ہی نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں۔ تم انہیں معاف کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ انہوں نے میری جائیداد کھائی ہے۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے تھے، بہت غلط کر کے گئے تھے۔ پھر انہیں حق ہی نہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے۔ ان کا حق تو یہ بس 1/3 پہ تھا۔ اس کو بے شک کسی کے نام وصیت کر جاتے، مگر باقی کے 2/3 حصے کی شرح تقسیم کی اجازت دے جاتے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پر قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ نے بنائے ہیں۔ جانے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، مگر ایک غلط فیصلہ بہت سوں کی زندگی خراب کر دیتا ہے۔ محمل تم کچھ لوگوں کے غلط فیصلوں کو بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کرو گی تو یہ مت بھولو کہ پل صراط پہ رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر خائن اور قطع رحمی کرنے والے کو وہ پل سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر امانت دار اور صلح رحمی کرنے والا پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سر جھٹک کر تیز تیز آلو چھیلنے لگی۔
میڈم مجھے ایک بات پوچھنا ہے۔ اس روز وہ کلاس کے بعد میڈم مصباح کے پاس گئی تھی۔ جی ضرور پوچھیے۔ میڈم بہت توجہ سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ وہ میم مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی۔ تو خیر ہے؟ ہاں کیوں نہیں خیر ہے؟ اٹس اوکے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو۔ محمل کو لگا منو بوجھ اس کا کندھوں سے اتر گیا۔ محمل کو لگا منو بوجھ اس کا کندھوں سے اتر گیا۔ وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہوئی تھی۔ وہی تو میم، میں باقی نیکیاں کر لوں، قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں ہے؟ نہیں، اتنا ضروری تو نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو نہ پڑھیے۔ میم کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی پہ ہے۔ اوہ اوکے۔ وہ بے حد آسودہ سی مسکرائی، مگر میڈم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں محمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے۔ آپ بے شک نماز نہ پڑھیے، بے شک سجدہ نہ کریے۔ جو ہستیاں اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی۔ اگر آپ کر لیں اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس آسمان کا بالشت بھر بھی حصہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اور فرشتہ جانتی ہے کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ جب اس پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پہ پلٹ کر دیکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے آسمان تک تھا، اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے، 70,000 فرشتے کعبے کا روز طواف کرتے ہیں۔ یہ تعداد عام سی لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں، ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی۔ اسی رب کے پاس اتنی لاتعداد ہستیاں ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میڈم مصباح جا چکی تھی اور وہ دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائے ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کو لگا وہ اب کبھی نماز چھوڑ نہیں سکے گی۔ شام میں اس نے بہت اہتمام سے عصر پڑھ کر لاؤنج میں فون اسٹینڈ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ نادیہ کو فون کرے۔ نائمہ چچی معاذ کو کان سے پکڑے بے بس سی ڈانٹ رہی تھی، اور وہ کان چھڑا کر چھپاک سے منہ چڑھاتا بھاگ گیا تھا۔ اتنا شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، کیا کروں میں اس کا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے پریشانی سے بولی، اور محمل کی فون نمبر پریس کرتی انگلیاں تھم سی گئی۔ شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، اس نے زیر لب دہرایا۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ شین قا نون شطن، یعنی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ دہکارا ہوا۔ او گاڈ، انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہہ دیا۔ چچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا۔ فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں؟ نائمہ چچی نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا۔ معاذ کو شیطان تو نہ کہیے چچی، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو۔ شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا بس کرو، وہ سپارے کیا پاٹ لیے؟ اچھا بس کرو، 2 سپارے کیا پاڑ لیے؟ اب ہمیں سکھائے گی یہ؟ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ استہزائیہ کہتی باہر نکل گئی، اور وہ جہاں تھی وہیں سن سی بیٹھی رہ گئی۔ صبح ہی تو دوسرے سپارے کی پہلی آیت پڑھی تھی کہ عنقریب وہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کسی نے پھیر دیا ہے۔ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی وہ سیاہ فام لڑکی ایک دم سے اسے یاد آئی تھی۔ اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل لکھا ہے، وہ ٹھیک کہتی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔
دھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی۔ امی جانیں کہاں تھی؟ باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر، اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز اسی دنیا میں برابر کرنے پہ تلی تھی، اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے بھی اب ٹف ہو گئی تھی۔ اب مسجد کی ٹیچر نے اسے دیر سے آنے پہ الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کر تجوید کی پریکٹس کرتی تھیں۔ صرف یہ مسئلہ تھا کہ فجر کے وقت فریج لاک ہوتا تھا۔ اس کے لاک کہنے پہ بھی کسی پہ اثر نہ ہوتا تھا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے۔ یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا پھر اپنا ناشتہ لا کر رکھتی۔ سو ناشتہ قربان کر کے اس نے دین والے کو فیس دے دی۔ اور روز صبح تہجد پہ اٹھ کر وہ آدھا گھنٹہ اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی۔ عصر کے قریب اس کی واپسی ہوتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ علم فقر و فاقے کے بغیر نہیں آتا۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخر پلیٹ ریک پہ رکھی، ٹوٹی بند کی اور ہاتھ خشک کرتی اپنے دھیان میں پلٹی ہی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ پھر دوسرے ہی پل ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پہ ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گنگ سی بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ وہ کب واپس آیا؟ تم مجھے بہت یاد آئی محمل۔ میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ امی، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا جسم کپکپا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ مسرت بوکھلا کر اندر آئی اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی رہ گئی۔ فواد بیٹا تم؟ چچی؟ وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ یہ سب اس ASP کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ محمل تم؟ وہ اب اس کی جانب مڑا۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنائی وہ ان کے کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھتہ نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو، تم نے خود کہا تھا کہ تم سائن کروانے چلی جاتی ہو۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں تمہیں مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ اس سے آگے بولا نہیں گیا۔ وہ سب مجھے ASP نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا کہ تم جیسی باکردار اور پارسا لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ چاچی آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس سمسات کے پاس جھکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے پہ تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ ہاں آپ ہاں تو کریں۔ ایک دفعہ محمل سے میری شادی ہو جائے، پھر ہوگی کسی کو پورے خاندان میں ہمت کہ وہ محمل پہ انگلی اٹھا سکے۔ ہم ہر وہ انگلی کاٹ دیں گے۔ اللہ گواہ ہے چچی، ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ فرتے جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔
وہ جو ساکت سی سلیب کا سہارا لیے کھڑی تھی ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر سے چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھی، ہنسی مذاق، باتیں، شور، قہقہے دعوت کی طرح سما تھا۔ اشتہار انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہ چاہ رہا تھا۔ وہ چت لیٹی دیر تک چھت پہ گھورتے پنکھے کو دیکھتی رہی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ صبح پریئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک اسکارف نفاست سے اوڑھے، ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے وہ جیسے پانی پہ چلتی غائب دماغی سے نیچے آئی تھی۔ پریئر ہال کے گلاس ڈورز بند تھے۔ شیشوں کے پار تازہ صبح اتر رہی تھی۔ اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پہ آئی، بیگ ڈیسک پہ رکھا اور گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً وہ آج نہ آتی۔ اتنی ڈپریسڈ ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکتی تھی، مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پہ حیران ہونا ترک کر دیتا ہے، اور وہ موجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی، مبہوت کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔ اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی حیران نہ ہو سکے گی، مگر آج کی آیت پہ پھر وہ چونکی تھی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں جانب گھمایا۔ پنک اسکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پر چلا رہی تھی۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی تھی، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے، بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا کہ یہ بس اس کی کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے۔ اس نے دونوں کو انگلیوں سے سہلایا۔ اچھی لگتی ہے تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی، دنیا کی زندگی کے متعلق۔ وہ آخری زینہ عبور کر کے راہداری کی طرف بڑھی، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کے اسٹیپس پہ آ بیٹھی۔ سامنے ہرا بھرا لان تھا۔ وہ ستون سے سر ٹکائے لان کے سبزے کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھے گئی۔ یہ تو اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی لگتی تھی۔ اس کی آفر دل فریب تھی، لیکن دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اس سے کیسے چھپ سکتی ہے کوئی بات؟ مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں۔
مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے ہیں، اس کا تماشا نہیں بنایا جیسا خاندان والے بناتے ہیں، اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی ہے۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ لعن طعن نہیں، بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آئی تھی۔ وہ ڈانٹتا ہی تو نہیں تھا، اس کی طرح کوئی سمجھتا ہی نہ تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ غالباً بریک تھی اور لڑکیاں اس میں بھی بیٹھ کر تجویز کرتی تھی۔ وہ ٹھوڑی ہتھیلی تلے رکھے چہرہ موڑے یوں ہی اسے دیکھے گئی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پہ قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحے پلٹ رہی تھی، دایاں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑے پڑھنے لگی۔ اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔ وہ رک کر اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی۔ وہ پھر سے شروع کرتی مگر ہکلاہٹ زدہ زبان پھر سانس چھوڑنے لگتی، مخارج صحیح نہ نکل پاتے۔ وہ باوقت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گا کی آواز بھی آتی۔ یکدم محمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی۔ اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا۔ وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجویز سے پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور آنسو ابل کر گال پہ لڑکنے لگے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ محمل گمسم سی اسے دیکھے گئی۔ وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کا بہت ہمدرد تھا۔ اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی۔ لمحے بھر کو بھی اسے اس پہ ترس نہ آیا تھا، بلکہ شک ہوا تھا کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ایک ہم ہیں برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اوپر شیلف پہ سجائے رکھتے ہیں اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہتھیلی ٹھوڑی تلے جمائے، گردن پوری اس کی طرف موڑے، پلک جھپکے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پھر سے ہکلاتی زبان سے پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہتی جا رہی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لنگڑی لڑکی یاد آئی۔ وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا، اور وہ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان بد نصیبوں میں سے تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیٹھے تھے۔ فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا۔